بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن، علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، سبق نمبر 31، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مزید برآں سائنسی تحقیقات سے بھی اس واقعہ میں مبالغہ آمیزی کی تردید ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے خلاؤں میں لاکھوں کلومیٹر دور تک منجمد کرنے والی یخ بستہ ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ہم جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے پہاڑوں پر ٹھنڈک ہوتی ہے اور بلندی پر بادل بنتے ہیں، اور زیادہ بلندی پر برف اور اولے بنتے ہیں۔ اور اوج بن انق کا جھوٹا افسانہ تخلیق کرنے والا چونکہ اس سے واقف نہ تھا، اس لیے وہ اس کے قد کی مبالغہ آمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لیتا تھا۔ بالفرض اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تو اس کا قد میلوں میں تھا، تو مچھلی اوپر کرنے سے بھوننے کی بجائے منجمد ہو جانی چاہیے۔ سچ یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ دوسرے یہ کہ زمین پر سورج کی تپش ہزاروں میل دوری کے باوجود اتنی تیز ہے کہ انسان بے چین ہو جاتے ہیں، تو اس کے قریب جانے کی ہمت کس میں ہو سکتی ہے؟ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے التجا اور دعا کی اور معلوم کرنا چاہا کہ جب میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ ہو چکا ہے تو پھر بیٹے کو کیوں غرق کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ تیرے ان گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کے بچانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرما دیا تھا کہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ إِلَّا قَلِيلٌ، سورہ ہود آیت نمبر 40۔ اور تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر جس پر پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ غرق کر دیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، بلکہ اپنے کفر کی وجہ سے وہ تجھ سے الگ ہوا ہے، اور اللہ کے اسی فیصلہ کا نتیجہ ہے کہ وہ اہل ایمان سے الگ ہوا اور کفر اور سرکشی کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور انہی کے ساتھ ہی غرق ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کر کے نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں، اور تیرے ساتھی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب روئے زمین پر پانی خشک ہوا اور زمین پر چلنا اور ٹھہرنا ممکن ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی سے اتر جاؤ، اور کشتی تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر پہنچ گئی تھی۔ یہ جزیرہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، سلامتی کے ساتھ اتر، تجھ پر برکت ہو، اور ان امتوں پر بھی جو تیری اولاد میں سے بعد میں پیدا ہوں گی سلامتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سوار ایمان والوں کی نسل کو اور اولاد کو زندہ نہیں رکھا۔ نسل کا سلسلہ صرف حضرت نوح علیہ السلام سے جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، الصافات 77۔ اور ہم نے صرف ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ آج روئے زمین پر اولاد آدم کی جتنی قومیں آباد ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام، یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عربوں کا باپ سام، اور حام حبشیوں کا باپ، اور یافس رومیوں کا باپ ہے۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین سے مرفوعاً مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم سے مراد روم اول یعنی یونانی، جو نومی بن نبطی بن یونان بن یافس بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں میں سے ہر ایک کے 3 بیٹے تھے۔ عرب، فارس اور رومی سام کی اولاد ہیں، اور یافس کی اولاد ترک، سکالیا اور یاجوج ہیں، اور حام کی اولاد قبط، سوڈان، بربر ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح کے ہاں سام، حام، یافس پیدا ہوئے، سام کے ہاں عرب، فارس، روم والے پیدا ہوئے،
اور ان میں بھلائی ہے، اور یافس سے یاجوج ماجوج ترک اور سکالیہ پیدا ہوئے اور ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور حام سے حبشی تاتاری سوڈانی پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ ابو عمر کی رائے درست ہے، کیونکہ مذکورہ روایت سعید بن مسیب کا قول ہے۔ وہب بن منبع نے بھی اسی طرح روایت بیان کی ہے۔ مسند بزار کی مرفوع روایت میں یزید بن سنان ابو فروہ رہادی ناقابل اعتماد ہیں اور ضعیف ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے مذکورہ تینوں بیٹے طوفان ختم ہونے کے بعد پیدا ہوئے، اور طوفان سے پہلے ان کا ایک بیٹا کنعان تھا جو طوفان کی زد میں آ کر غرق ہو گیا تھا، اور دوسرا عابر جو اس حادثہ سے پہلے فوت ہوا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے مذکورہ تینوں بیٹے اور ان کی بیویاں اور ان کی ماں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ تورات میں بھی اسی کی صراحت ہے۔ ذکر کیا گیا ہے کہ حام نے کشتی میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا تو نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا کی کہ اس کی اولاد بدصورت پیدا ہو۔ پھر اس سے اس کا کالا لڑکا کنعان بن حام پیدا ہوا جو سوڈانیوں کا جد اعلیٰ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حام نے اپنے باپ کو سوتے ہوئے دیکھا اور ان کے سطر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حام نے اس کو نہ ڈھانپا اور اس کے دونوں بھائیوں نے ڈھانپ دیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں بددعا کی کہ بچوں میں تبدیلی ہو جائے اور اس کی اولاد اپنے بھائیوں کی غلام ہو جائے۔ واللہ عالم۔ کعب بن حام بن نوح کا زندہ ہونا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کاش آپ ہمارے لیے کشتی نوح کو دیکھنے والا شخص زندہ کر دیتے جو ہمیں اس کے متعلق تفصیل سے بتائے۔ تو وہ ان کو لے کر منا کے ایک ٹیلے کی طرف لے گئے، وہاں سے ایک مٹھی بھر کر فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کعب بن حام بن نوح ہے۔ پھر اس ٹیلے پر آپ نے ایک لاٹھی ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا اور اس کا سر سفید ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا تو اسی حالت میں فوت ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں جوانی کی حالت میں فوت ہوا تھا، لیکن میں نے سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اس لیے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کشتی نوح کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور اور ایک منزل میں انسان اور ایک منزل میں پرندے تھے۔ جب جانوروں کی لید اور گوبر جمع ہو گئی تو نوح علیہ السلام کی طرف سے وحی آئی کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ جب اس نے دم ہلائی تو اس سے نر اور مادہ خنزیر پیدا ہوئے اور وہ لید کی طرف لپکے، اور جب چوہے کشتی کو کاٹنے لگے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ کشتی میں سوراخ ہو جائے گا تو نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگاؤ۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اس کے نتنوں سے بلی اور بلہ باہر آئے اور وہ چوہوں پر پل پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمام شہر غرق ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا کہ معلوم کر کے آئے، تو جب اس نے ایک جگہ لاش دیکھی تو اس کو کھانے لگ گیا۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا کی اور وہ انسانوں سے ڈرتا رہے، اس لیے اب وہ گھروں سے مانوس نہیں ہے، ان میں رہنے کا عادی نہیں ہے، بلکہ ان سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے اور پاؤں میں مٹی لایا، اس سے ان کو معلوم ہو گیا کہ پوری دنیا غرق ہو گئی ہے۔ آپ نے ان پتوں کو اس کے گلے کا ہار بنایا اور اس کو دعا دی کہ وہ محفوظ اور مانوس رہے، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اس کو اپنے گھر نہ لے جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور گفتگو کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہے جس کا دنیا میں کوئی رزق نہیں؟ پس عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس اسی حالت میں چلا جا، تو وہ مٹی بن گیا۔ یہ اثر بہت غریب ہے۔ ابن جریر طبری۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔